السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے، 10واں سال ہے مکی دور کا۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں، بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے، غم کا سال اور طائف۔ بائیکاٹ کب ختم ہوا؟ قریش کا ہر شخص اس بائیکاٹ کے معاہدے سے راضی نہ تھا، چنانچہ ان کے بعض ہمدرد لوگوں نے ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کی مہم چلائی۔ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بائیکاٹ کے صحیفوں کو کیڑوں نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہی باقی ہے۔ ابو طالب نے قریش سے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر اس بائیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا جو کہ کعبہ کی چھت سے لٹکایا ہوا تھا۔ بائیکاٹ کا صحیفہ پھاڑنے کے لیے نکالا گیا تو اسے ویسے ہی پایا گیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال محرم کے مہینے میں بائیکاٹ ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ قریش آخری بار ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اپنے بھتیجے کو پابند کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ اب ان ساری باتوں سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں اور عمل کے نکات جو آتے ہیں سامنے، کہ خیر اور نیکی کے کاموں میں ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، بے گناہوں اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کرنی ہے۔ اب غم کا سال کسے کہا جاتا ہے؟ نبوت کے 10ویں سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی سال ماہ رمضان میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں نے سخت حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سہارا دیا تھا اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی کھل کر حمایت کی تھی۔ ایک ہی سال میں ان دونوں کے وفات پا جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اب مشرکین کی جسارت اور بڑھ گئی اور وہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرما لیا۔ وہ بیوہ خاتون تھیں۔ اب ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ میاں بیوی اور گھر والوں کو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، دکھوں اور غموں پر صبر کرنے کی عادت ڈالنی ہے، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ کے پاس بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب ذکر کرتے ہیں سفر طائف کا۔ مکہ والوں سے مایوس ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 1090 میں طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے۔ رستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ نے طائف کے سرداروں کو بھی دعوت دی مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور آپ پر پتھر پھینکتے۔ آپ کی مبارک ایڑیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں بھیگ گئے۔ حضرت زید نے بچاؤ کیا جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ تھوڑا جب اطمینان ہوا تو اللہ سے دعا کی۔ جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے اور کہا، حکم دیں تو ابھی طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کہ آپ نے ان کو منع کر دیا اور امید ظاہر کی کہ ان کی نسلوں میں اہل ایمان پیدا ہوں گے۔ طائف سے واپسی کے دوران جنات کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا۔ اب ان سارے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دعوت میں مشکلات آئیں تو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سب سے زیادہ سخت حالات انبیاء کے ساتھ پیش آئے تھے۔ دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قربانیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پھیلانے کی نصیحت بھی کی۔ یہ کتنی خراب بات ہوگی کہ دین کا کام کرنے والوں کی مدد کرنے سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ قرآن اور حدیث۔ اب اس دور یعنی
6 سے 10 نبی میں تقریباً 6 پاروں کے برابر قرآن نازل ہوا۔ اس میں 17 پارے اسپیشلی 24 پارے کو یاد رکھنا ہے سوائے 21ویں پارے کے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ سختی اور مشکلات کے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو کس کیفیت کے ساتھ تہجد اور دیگر نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو سناتے اور سکھاتے، اور صحابہ کرام بھی ان صورتوں سے کس طرح ایمانی قوت حاصل کرتے۔ ان صورتوں کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے اور اپنے اندر بھی ویسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے کہ قرآن مجید سے ہم اپنا ایمان مضبوط کر سکیں۔ جو پہلا حصہ ہے قرآن کا، اس میں سے پہلے پارے سے لے کر چھٹے پارے تک، دوسرا حصہ 7ویں پارے سے لے کر 16ویں پارے تک، اور تیسرا حصہ 17ویں پارے سے لے کر 24ویں پارے تک، چوتھا حصہ 25ویں پارے سے لے کر 30 پارے تک۔ ان پاروں میں دوسری مکی مدنی صورتیں بھی شامل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح اور تزکیہ و حکمت کی تعلیم تھی۔ یہ تعلیم احادیث میں موجود ہے۔ اس سال ہم نے انشاءاللہ تعالی ارادہ کرنا ہے کہ ہم حدیث کی کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں گے، اور ہم نے جو نبوت کے 10ویں سال کے 3 اہم موضوع سیکھے، اب اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس حساب سے جو عمل کے نکات ہم نے پڑھے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے حدیث کا اور سیرت کا علم پڑھنا، پڑھانا، سکھانا اور آگے پہنچانا قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔